اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی بات کو سن کر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اچھی بات کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات کو پھیلانا نیکی ہے، اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون بننا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم بھی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں، تقوی کے کاموں میں معاون بنو، اور برائی کے، زیادتی کے، ظلم کے کاموں میں معاون نہ بنو۔ تو اچھی بات کا پھیلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اولاد کے اعتبار سے اللہ تعالی نے انسانوں کی 4 قسمیں رکھی ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں بادشاہت اللہ کی ہے، راج اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے، مرضی اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان 4 قسموں کو بیان فرمایا کہ وہ 4 قسمیں جو اولاد کے اعتبار سے ہیں وہ کون سی ہیں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، پہلی قسم یہ ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور دوسری قسم وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے، اور تیسری قسم فرمایا اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو اللہ چاہتا ہے جوڑے عطا کر دیتا ہے، بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دیتا ہے، اور چوتھی قسم فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ جاننے والا ہے، باریک بین علم رکھتا ہے، قادر ہے، قدرت اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ فرق و تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی۔ تو لہٰذا ہمیں پتہ یہ چلا کہ بیٹیاں دے تو وہ بھی اللہ دینے والا ہے، بیٹے دے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور صرف جو ہے اس کو بانجھ رکھ دے، کچھ بھی نہ دے، تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہم اللہ سے اولاد مانگیں، بیٹے بھی اللہ سے مانگیں اور بیٹیاں بھی اللہ سے مانگیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے وہ اللہ سے مانگیں، غیر کے در پر نہ جائیں۔ کوئی کسی کو نہ بیٹے دے سکتا ہے نہ بیٹیاں دے سکتا ہے، کوئی کسی کو بانجھ نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بدبخت بیٹیاں اگر ان کو اللہ دے رہا ہے، بیٹیاں ہو رہی ہیں، تو کہیں ساس سسر یا خود خاوند وہ اپنی بیوی سے لڑ پڑتا ہے، ساس سسر اپنی بہو سے لڑ پڑتے ہیں، اور اس بیچاری کو
اتنا ستا دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتی ہے طلاق لینے پر، اور طلاقیں بھی ہو گئیں اس وجہ سے کہ آپ کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹے نہیں پیدا ہوتے۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بحیثیت مسلمان ان لوگوں کو چاہیے کہ جا کر یہ علماء کے پاس بیٹھیں، مفتیان اکرام کے پاس بیٹھیں اور ان سے مسئلہ پوچھیں کہ ہم اس وجہ سے اپنی بہو سے لڑ رہے ہیں اور اس وجہ سے طلاق دے رہے ہیں، اور اس کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ تیرے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آیا اس میں کفر تو نہیں لازم آ رہا؟ شرک میں تو نہیں جا رہے ہم؟ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا ایمان کھو بیٹھیں۔ بیٹے تو ویسے بھی اللہ چاہے گا تو دے گا، بیٹے بھی نہ دے اور ایمان بھی چلا جائے اور کسی جان کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ ظلم بھی کر بیٹھے، ظالم بھی بن جائے، تو یہ بہت جو ہے احساس والا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے ان لوگوں سے جا کر علماء سے بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں اور ان سے اس بات کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں، اور غلطی پر ہیں تو توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جس پر ظلم کرتے اس سے بھی معافی مانگیں۔ اور کئی عورتوں کو بھی ایسا دیکھا گیا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اپنے خاوند سے لڑ پڑتی ہیں کہ تیرے ہاں بیٹے نہیں ہوتے، تو لہذا بیٹے نہ ہوئے تو ہم یہ کریں گی، وہ کریں گی۔ تو اس طرح کی دھمکیاں دینا اللہ معاف فرمائے۔ جا کر علماء سے پوچھ لیں کہیں کفر تو نہیں لازم آ رہا، کہیں ہم ایمان سے خارج تو نہیں ہو رہے، اسلام سے نکل تو نہیں رہے۔ ہاں اگر کافر ہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے گلہ کوئی نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ان کو ایسا کرنا یہ بالکل زیب نہیں دیتا۔ بس اگر اللہ بیٹے دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹیاں دے رہا ہے تو بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں اور اس کی حکمت میں ہے۔ انہ علیم قدیر ہے، وہ جانتا ہے کس کو بیٹیاں دینی ہیں اور کس کو بیٹے دینے ہیں۔ تو لہٰذا بیٹیاں اگر مل رہی ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ۔ جا کے ان سے پوچھیں جن کو نہ بیٹی دی اور نہ بیٹا دیا، تو وہ لوگوں کی اولاد لینے پر مجبور ہوتے ہیں، چاہے وہ لولی لنگڑی جس طرح کی بھی ہو، پیسے دے کر بھی وہ خریدتے ہیں۔